اور کیونکہ آج ہم سورہ بقرہ کی فضیلت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس کے شان نزول کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور کیونکہ اس میں کافی زیادہ مضامین ہیں جس میں سے ایک جو مضمون ہے وہ حقوق العباد کا بھی ہے، تو کتنا اس پر بھی فوکس کیا گیا ہے، کیا پیغام دیا گیا ہے حقوق العباد کے حوالے سے عائشہ؟ یہاں قرآن کے اندر ہمیں تمام لوگوں کے حقوق بتائے گئے ہیں، جیسے شوہر کو بیوی کا، بیوی کو شوہر کا، خاص طور پر ماں باپ کے حقوق پر زیادہ توجہ دلائی گئی ہے۔ اسی طرح سے سودی کاروبار کے بارے میں بھی اس بقرہ کے اندر، اس سورہ کے اندر ذکر آیا ہے کہ سودی کاروبار بھی حرام ہے۔ ہر وہ کام جس سے انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے اسے منع کیا گیا، اس سے رکنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے سودی کاروبار نہیں کیا تو ہم تو نقصان میں چلے جائیں گے، اور اس لیے وہ سودی کاروبار کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہاں جھوٹ نہیں بولا نا تو بڑا نقصان ہو جائے گا، تو اگر مال بیچنا ہے، چاہے وہ آن لائن بیچیں آپ، چاہے براہ راست بیچیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، دکھاتے کچھ ہیں، بیچتے کچھ ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر بھگتتے بھی خود ہی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہائے ہمارے مال میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، پہلے کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا۔ اچھا، جب یہ کوئی کہتا ہے نا کہ پہلے کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، اب نہیں چل رہا ہے، ہم اب بہت پریشان ہیں، تو میں ان سب سے کہتی ہوں کہ آپ غور کریں کہاں غلطی آئی، کوتاہی کہاں ہوئی ہے، کہاں آپ نے ڈنڈی ماری ہے، کیونکہ نبی نے تو آپ کو حکم دیا ہے، ایون کہ غلے میں پانی ڈالنے سے حضور نے منع کیا تھا کہ وزن نہیں ہو جائے گا تو لوگ یہ سوچ کے خریدیں گے کہ یہ اس کا وزن ہے، تو اس کا بڑا اہتمام کرنا ہے۔ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کے مال میں برکت نہیں ہوگی اور آپ جھوٹ بول کر، دھوکہ دہی کر کر، حقوق العباد کو پامال کر کے کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ نہ سوچیں، بلکہ اس آیت کو پڑھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت پیغام ہے انسانیت کے لیے۔ اچھا، مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، دنیا بھر کی ہم کتابیں پڑھتے ہیں، کسی سے پوچھ لیں کیمسٹری پڑھنے والے سے کہ آپ جو کیمسٹری کی بک ہے آپ اس کو ریڈنگ کریں، آپ کو سمجھ میں آتی ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ جی بالکل سمجھ میں آتی ہے۔ میتھس پڑھنے والا، سندھی کو سمجھنے والا، عربی زبان کو پڑھنے والا، ہر بندہ بتائے گا نا آپ کو، لیکن قرآن واحد وہ کتاب ہے کہ آپ اس کو بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ ضروری ہے کہ جس قرآن کو اتارا گیا ہے اسے سمجھیں، اس کی زبان کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب جو آخری آیات ہیں نا، وہ جو خوبصورت آیات ہیں جنہیں شب معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات شب معراج میں تحفتاً نبی کو دی گئی ہیں، اس میں اللہ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جو ہم سے پہلے لوگوں پر تھا، اللہ ہم سے درگزر فرمائیے، ہم پر رحم کیجئے۔ یہ جب آپ اس انداز سے پڑھتے ہیں نا، جب آپ کہتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ ہم تو اس قابل ہی نہیں نا، اور اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لا تکلف نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو مکلف ہی نہیں کرتے ہیں، اللہ کسی پر ایسا بوجھ ڈالتے ہی نہیں ہے کہ جو وہ اس کی کمر برداشت نہ کر سکے، وہ بوجھ تو آپ پر ڈالے ہی نہیں گئے، اللہ تعالیٰ نے ڈالے ہی نہیں ہے نا، تو کنیکشن بنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ جب آپ یہ آیات پڑھیں نا، خاص طور پر آخری 2 آیات کا ترجمہ یاد کر لیں، رات کو پڑھتے ہوئے بس یہ سوچیں کہ اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ایبلٹی نہیں ہے کہ آزمائش کو برداشت کر سکیں، اللہ ہم پر رحم فرمائیے، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے گئے۔ جب آپ یہ کہہ کر دعائیں مانگیں گی نا، اور یہ جب آیات پڑھیں نا، اس وقت آپ ذہن میں رکھیں، آپ کو کوئی ستا رہا ہے، آپ کو پریشان کر رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، ذہن میں رکھیں اللہ تعالیٰ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ گھر میں میں پچھلے دنوں کی بات بتاؤں، ہم بہت سارے پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے بڑا اچھا ہے سب کچھ، مجھے لگتا ہے پاکستان سے اچھا کچھ بھی نہیں ہے۔ ریزن از کہ جب وہاں پر بچے پلتے ہیں تو جس طرح کے والدین وہاں چیزیں فیس کر رہے ہیں آج کل، بالکل بہت چیلنجز ہیں، بہت زیادہ۔ تو وہ مجھے یہی بتا رہی تھی خاتون کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ لڑکوں میں انٹرسٹ رکھتا ہے، اور میرے لیے یہ بڑی تباہی ہے، اور یہاں پاکستان میں تو ہم پھر بچا سکتے ہیں، باہر کے ممالک میں بچانا بڑا مشکل ہے۔
تو وہ مجھ سے اتنا رو کے کہہ رہی تھی مدیحہ کہ میں نے کس طرح سے میں نے اپنے بچوں کو پالا, میں نے کس طرح سے محنت کی اور میں نے اس کی اسٹرگل دیکھی. تو میں یہی کہتی ہوں کہ جب آپ ایسے مسئلے میں پھنسے نا, پھر آپ اللہ سے کہیں اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالیے جو ہم برداشت نہیں کر سکتے. پھر وہی جو آپ نے آخری دو آیات جو آپ پڑھ رہے ہیں نا, بس اس وقت آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی. فائنینشیل ڈسٹرب ہیں, آپ اللہ سے کہیں اللہ میں اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی. رشتے کے معاملے میں آپ ڈسٹرب ہیں, اللہ سے کہیں اللہ تعالیٰ میری بچیوں کا رشتہ نہیں ہو رہا, میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی. جو باتیں آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں شیئر کریں اللہ تعالیٰ سے, اور جب اللہ تعالیٰ سے آپ شیئر کریں گے آپ کے مسئلے خود بخود سالو ہوں گے انشاءاللہ. بالکل بالکل صحیح بات کی. اور کیونکہ پھر ہم یہیں سے آگے پھر مدد مانگتے ہیں نا, ہم قرآن سے مدد مانگتے ہیں. قرآن سے مدد ہم کیسے مانگتے ہیں؟ پھر جب اپنے وظائف, جب ہم نے بہت ساری بہنیں ہمارے بھائی میں کال کرتے ہیں, جو سب سے کامن مسئلہ جو ہم دیکھتے ہیں اگر میں دو میں, ایک تو رزق کا, لوگ پریشان ہیں, جس کے پاس ہے وہ بھی پریشان ہے کہ نہیں اور مزید نہیں آ رہا وہ رزق, مالی معاملات ہو گئے, اور ایک جو رشتے نہیں ہو رہے. اب صرف یہ نہیں کہ لڑکی والے پریشان ہیں, لڑکے والے بھی اتنے ہی پریشان ہیں. تو ہم سورہ بقرہ کی کون سی ایسی آیات ہیں جو کہ اپنے بچوں کی نیک بختی کے لیے اس کو وہ ان کا جتنا ورد ہو سکے وہ کر سکیں؟ دیکھیے اس سے پہلے انہوں نے مفتی نور بھائی نے ابھی جو حوالہ دیا تھا نا, فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اگر کوئی انسان عادت بنا لے نا نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد ایک تسبیح کم از کم اس آیت کی لازمی پڑھے, اول آخر درود پڑھنے کے بعد فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, ٹھیک ہے نا. یہ خود دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہے, فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اول آخر 14 مرتبہ درود بھیجنے کے بعد اس کو ایک تسبیح عادت میں شامل کر لیں اپنی, نماز فجر کے بعد بھی اور نماز عشاء کے بعد بھی. اور اگر کوئی نماز ظہرین کے بعد پڑھ سکتا ہے تو بہت شاندار کی بات ہے, ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ظہرین میں اتنا فرصت نہیں ہوتی, مصروفیت ہوتی ہیں اس لیے, لیکن نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد ایک تو اس چیز کی, اس آیت کی عادت بنا لے انسان ہر حالت کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو پروردگار عالم جو ہے ظاہر ہے ہم نے جب اپنی تمام تر انحصار کہ اپنا تمام کافی خدا کو قرار دے دیا تو پروردگار ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا, چاہے وہ رشتے کے معاملات ہوں, چاہے رزق و روزی کے معاملات ہوں, چاہے وہ قرض کے معاملات ہوں, ٹھیک ہے, یا صحت و بیماری کے معاملات ہوں. اس کو اپنی عادت بنائیں انشاءاللہ. صحیح, ٹھیک ہے. ایسے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی اسی حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قرآن مجید فرقان میں اسی میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلٌ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور آزمائش کے بعد وہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے زمانے کا امام بنا دیتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یہ دعا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم تو راضی رہیں, جو راضی ہو جاتا ہے پھر اللہ سے راضی ہو جاتا ہے, اور اللہ جب اللہ راضی ہو جائے سارے دروازے کھول دیتا ہے. سورہ بقرہ کی کوئی سی بھی آیت ذہن میں رکھیے گا, پورا کا پورا قرآن اللہ کا نور ہے, بے شک, نظم, اور یہ شفاء للناس, یہ لوگوں کے لیے شفا ہے, ورحمۃ للمومنین, اور مومنین کے لیے رحمت ہے. سورہ بقرہ کی جو ابتدائی 5 آیات ہیں اس میں پورا خلاصہ بھی بیان کیا جاتا ہے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی رزق ان کا بڑھاتا ہے جو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. تو جو خرچ کرے گا اللہ اسے بڑھاتا ہے. 7 سنابلہ فی کل سنبلۃ حبہ, اور جو خرچ کرے گا 7 سنابلہ اس کو اللہ 700 نیکیاں عطا فرمائے گا. کون ہے اس دنیا میں کہ جو ایک کا 10 پروفٹ دے, 20 پروفٹ دے؟ میرا رب ہے جو 700 گنا زیادہ پروفٹ دیتا ہے. ایک تو آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں صدقات کرتے رہیں, عطا کرتے رہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ, اس کی کثرت کرتے رہیں, اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کرتے رہیں. پھر إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَبَشِيرًا وَنَذِيرًا, یہ قرآن کی آیت پڑھیں سورہ بقرہ کے اندر, إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَبَشِيرًا وَنَذِيرًا, اور پڑھنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں. درود ابراہیمی پڑھیں, درود تنجینہ پڑھیں, درود تاج پڑھیں, کوئی سا بھی درود پڑھیں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں نبی السلام کا وسیلہ دے کے دعا مانگے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے رزق کی تنگی کو دور فرما دے گا. اسی طرح رزق کے حوالے سے, شادی کے حوالے سے, تمام چیزوں کے حوالے سے سورہ بقرہ کے مختلف قسم کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. اب زکوٰۃ سے مراد یہ نہیں ہوتی جو آپ مال دے دیتے ہیں, مطلب آپ کچھ پڑھ رہے ہیں, پڑھنے کو آپ اتنی مرتبہ پڑھ لیا. اچھا, ہماری ایک بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. ہم کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا, جب اس
عملیات میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے میں موکل سورہ بقرہ کی موکل کو قابو کر لوں, سورہ رحمان کے موکل کی قابو کر لوں. ایسا بھی ہوتا ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ ہر اللہ تعالیٰ نے جہاں فرشتے مقرر کیے ہیں, میں نے شاید تفسیر ابن کثیر میں پڑھا تھا کہ والسماء والطارق جو قرآن کی آیت ہے سورہ طارق, اس میں اللہ نے 72 فرشتوں کو مقرر کیا ہے حفاظت کے لیے. ہاں تو اسی طرح قرآن کی سورہ بقرہ جو اللہ کے نوروں میں سے نور ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ فرشتوں کا سردار جبرائیل آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تمام انبیاء کے سردار ہیں ان کو مبارکباد دیں کہ اللہ کے حبیب مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو سورہ بقرہ عطا فرما دی جو اللہ کے نوروں میں سے. تو کتنا بڑا خزانہ ہے یہ فرشتوں کا. اس پہ اللہ نے جنات کو بھی مقرر فرمایا. ہمارے جب ہم پریشان کیوں ہو جاتے ہیں کچھ وظائف کرنے کے بعد ذہنی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے, رکاوٹیں آتی ہیں کہ ہماری نیت میں فطور آ جاتا ہے. نیت میں فطور یہ ہوتا ہے کہ ہم اس مخلوق کو قابو کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں. تو یہ بھی شرک کے زمرے میں نہیں آ جاتا؟ نہیں, یہ رجت بھی ہو جاتی ہے. جب ہم اس کے قابو کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں تو پھر وہاں سے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی کبھی کچھ چیزیں پاورز بڑھانے کے لیے کبھی کبھی جنات وہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ وہ پڑھنے والے کا دماغ ہی پلٹ دیتے ہیں کیونکہ نیت اللہ کے لیے نہیں ہے نا آپ کی. آپ کی تو اپنی پاور کے لیے, آپ کی اپنی پاور کے لیے, اپنی ذات کے لیے. میرے پاس طاقت آئی ہے میں اس کو بگاڑ دوں گا, میں اس کا کام خراب کر دوں گا, یہ تو اوقات نہیں اس کی, یہ فنا کو بگاڑ دوں گا. اب یہاں شیطانی دخل ہو گیا. جب شیطانی دخل ہو گیا تو پھر آپ شیطان کے راستے پہ چلے گئے, رحمان کے راستے سے ہٹ گئے تو فرشتوں کی رحمتوں کا نزول, اس کی برکات, اس کی رحمتیں, وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں. تو جب بھی قرآن کی کوئی سی بھی سورہ پڑھیں, کوئی سی بھی آیت پڑھیں, فقط للہ, اللہ کی محبت کے لیے پڑھیں. رزق کے حوالے سے پڑھیں تو یہ دعا کریں کہ پروردگار تو ہمارا بہتر جانتا ہے رزق, کیونکہ رزق اللہ نے کثیر تعداد میں دیا تو فرعون بن گئے, طاقت ملی تو شداد و نمرود بن گئے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا چیز بہتر ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا مال اس لیے دیا کہ آپ بار بار سجدہ کرتے رہیں اور اغنیا سے, امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دی جائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ اس تکلیف میں اس لیے ہیں کل اللہ پوری کائنات کے سامنے آپ کے لیے فخر فرمائے دیکھو یہ میرا بندہ تھا, میں نے اس کو مشکل حالات میں رکھے. مجال ہے کہ اس کی زبان پہ شکوہ آیا, ہمیشہ آیا تو شکر ادا ہوا. اس نے ایوب کی طرح صبر کرنے کی کوشش ضرور کی. اس نے نبی اسلام ان کے اہل بیت اطہار کے طریقے پہ چلا, صحابہ کی طرح اس نے پتھر کھائے مگر ہمیشہ شکر ادا کیا. تو سورہ بقرہ کی کوئی سی بھی آیت پڑھیں مگر اللہ کی محبت کے لیے پڑھیں. پہلا رکوع یا ابتدائی 5 آیات ہیں وہ پڑھیں. اچھا ان میں اب میں کیونکہ اپنے والد کا ایک تجربہ بیان کرتا ہوں, جیسے وہ کرتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ. اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اپنے بندہ خاص پر. تو والد صاحب کہتے تھے جب بندہ خاص کا تذکرہ آتا تو میں رکتا تھا اور میں کہتا تھا اے اللہ محمد مصطفیٰ جو تیرے عبد خاص ہے ان کے صدقے میں مجھے عطا فرما. اچھا اب یہاں اچھا یا ایھا الذین لا تقولوا رعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. تو پھر وہ یہ دعا کرتے تھے اے اللہ اپنے حبیب کی نظر کرم کے صدقے میں, تو خود کہہ رہے نا کہ محمد کو دیکھو نہیں, کہو نظر کرم کرو, تو اس نظر کرم کے صدقے میں مجھے عطا فرما. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولینک قبلا ترضاها. اے اللہ چہرہ والضحیٰ کے صدقے میں تو نے قبلہ بدلا تھا نا, اس چہرہ والضحیٰ کے صدقے میں میری بیٹی کی جو رشتے میں بندش ہے اس کو دور فرما دے, میرے رزق کے جو معاملات ہیں اس کو بہتر فرما دے. تو جہاں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے, جہاں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے, فوراً ہاتھ اٹھا دیں پروردگار مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا مگر تو بن مانگے عطا فرماتا ہے. بے شک بے شک. تجھے دینا ہمیں لینا نہیں آتا, تو دینے والا ہے. پروردگار اپنی شان کے مطابق, اپنی شان کے مطابق جو ہمارے لیے بہترین ہے. ہمارے ایسا ہوتا ہے رشتہ آ جائے نا بھائی ان سے ہم ان سے چاہتے ہیں ان سے چاہتے ہیں, نہیں, آپ چاہتے ہیں چاندی یا آپ چاہتے ہیں لوہا مگر رب نے لکھا ہے آپ کے لیے سونا, اس کی رضا اور ہے. آپ کچھ اور مانگ رہے ہیں وہ آپ کچھ اور ڈیسائیڈ اس نے کیا ہوا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور کیونکہ اب یہ شعبان کے آخری ایام میں ہم انٹر ہو چکے ہیں تو بہت ساری ایسی عبادات ہیں جو کہ شعبان میں ہمیں کرنی ہے, اور آف کورس یہ ہمیں تیاری کرنی ہے رمضان میں انٹر ہونے کی. تو اس تیاری کے والے سے بھی بات کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جواد بھی, کیونکہ یہ آخری ایام میں ہم انٹر ہو گیا, آخری عشرہ ہے شعبان کا. کیا کچھ کون کون سی تسبیحات ہے جس کا ان شعبان کے آخری ایام میں کرنا بڑا افضل جانا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں اس سے بیشتر کہ یہ بیان کروں کہ مزید ہم ایام میں آگے کیا, میں تو سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے انجام دیا ہے اس کو محفوظ رکھنے کی زیادہ پریکٹس کریں. ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ نا ایک طرح سے
اتنا یوزڈ ہو جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یہ ورد کر لیا, یہ وظیفہ کر لیا, یہ نماز پڑھ لی, بس پڑھ لی, چینج آپ کیوں نہیں ہو رہے اس کے بعد؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بعض عرفاء تو یہ کہتے ہیں کہ جو نماز برائیوں سے بچا نہیں پا رہی وہ آپ کی باڈی پریکٹس تو ہے, حقیقت میں نماز نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ کوشش کریں جو آپ نے ماہ رجب و شعبان میں انجام دیا ہے, جو بھی اعمال, وظائف, دعائیں, جو بھی نیک اعمال کیا آپ نے, اس کو محفوظ کریں. محفوظ کیسے ہوں گے؟ ایک تو آپ نے جو عبادتیں کی ہیں وہ آپ یہ جان لیں کہ آپ نے کسی پر احسان نہیں جتایا. سورۃ العنکبوت میں کہے تھے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو بھی تم میں سے کوئی جہد کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, وہ اپنے لیے کرتا ہے. اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. یہاں کیا ہوتا ہے کہ جناب کوئی نیکی کر لی, کوئی کام کر لیا, اب وہ دوسرے گھر والوں پر اپنا وہ جو روحانی روب جھاڑنا جسے کہتے ہیں نا, مطلب میں نے یہ کیا ہے, میں نے یہ کیا ہے, نیکیوں کو چھپائیں. کسی نے لوگوں نے روزہ بھی رکھا ہوتا ہے, کہتے پلیز مجھے میرا آلریڈی میرا آج دماغ خراب ہو جائے گا, میں روزہ رکھا, مجھے غصہ جلدی آ جائے گا, میں نے روزہ رکھا. لوگ یہ باتیں بھی کرتے ہیں. وہ امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے, ان سے پوچھا کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ فرمایا جسے کر کے تمہیں لگے میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے, میری حیثیت ہی کیا ہے. فرمایا سب سے بڑا گناہ مولا کیا ہے؟ فرمایا جسے کر کے تمہیں لگے یہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے. ہمارے یہاں الٹا کام ہے, یہاں پر اتنا سا کام کبھی کریں گے اس کو بتا کر ظاہر کر کے ہم جو ہے رہا کر دیتے ہیں. چنانچہ کوشش کریں کہ یہ کریں, اور جاتے جاتے ماہ شعبان میں مفاتح الجنان اور دیگر جو دعاؤں کی کتابیں ان کی طرف مراجعہ کریں, اور کم از کم ایک کوشش یہ کریں کہ یہ آخری جو ایام ہیں عبادات کی پابندی ضرور کریں. میں پھر جملہ کہتا ہوں, ماہ رمضان اللہ سب کو دیکھنا نصیب فرمائے. حالت ایمان میں ماہ رمضان آئے گا, مسجدیں سجیں گی, آباد ہوں گی, لیکن مسجدوں کو آباد کریں ابھی سے. اور ایک چیز اور, رسول اللہ کی سیرت متواتر یہ بات آپ کی سیرت کی کتابوں میں آئی ہے ہمارے ہاں, اور تمام علماء نے اس کو لکھا ہے کہ آخری کے ایام میں پیغمبر مسلسل روزہ رکھتے تھے, اور باقاعدہ امہات المومنین نے تو یہ تک بیان فرمایا ہے کہ حضور اپنا بستر اور اپنا بستر مبارک وغیرہ اٹھا کر اس طرح سمیٹ دیتے جیسے کہیں کوئی جا رہا ہو. تو پوچھنے والوں نے پوچھا بھی تو یہ اہتمام کیسے؟ فرمایا ماہ رمضان آ رہا ہے, اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اور حضور ماہ شعبان کے روزوں سے رمضان کے روزوں کو ملا دیتے تھے. یہ والا حسن ہمارے اندر ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اس شان کا تو کچھ نہیں جو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں, کہ ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح اگر ہم اچھے نیت کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ خدا قلیل پہ بھی راضی ہو سکتا ہے, بشرط یہ کہ وہ محبت کے ساتھ, معرفت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں.